جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رب کا کرم ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور تاک رات نصیب کی ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو. اب فقط ایک اور رات باقی رہ گئی ہے اور پھر یعنی تاک رات باقی رہ گئی ہے اور پھر یہ مہینہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے محنت کر کے بہت زیادہ کمائی کر لی ہوگی اور کچھ لوگوں نے سستی میں اس کو گنوا دیا ہوگا یا وقت ضائع کرتے رہے ہوں گے. کچھ لوگ راتوں کو جاگ کے بھی اور عبادت نہیں کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ عبادت میں محنت کر کر کے تھک رہے ہوں گے. امام ابن القیم فرماتے ہیں بے وقوف ترین شخص ہے وہ جو سفر کے آخر میں بھٹک جائے جبکہ منزل قریب ہی ہو. تو جیسے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہوتا ہے تو اکثر لوگ تھک جاتے ہیں، لیزی ہو جاتے ہیں. لیکن امام صاحب نے کیا فرمایا کہ بے وقوف ترین ہے وہ جو سفر کے آخر میں آ کے بھٹک جائے، کیونکہ اب منزل قریب ہے لیکن اس وقت وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے. بالکل اس کچھوے اور خرگوش کی کہانی آپ نے سنی ہوگی. خرگوش کو لگتا ہے کہ منزل قریب ہے لہٰذا اب تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں اور وہ دوڑ کو جیت نہیں پاتا، آرام میں لگ جاتا ہے. تو محنت کے تھوڑے ہی دن باقی ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا شوق کم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کی ہمت کم ہو جائے. ہمت پوری رکھنی ہے. خاص طور پہ آج کل پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ لیفٹ کسی نہ کسی کی وفات کی خبر آ رہی ہوتی ہے. اور اس عشرے میں اور اس مہینے میں بہت ساری ایسی خبریں آئی ہیں. ہر دفعہ میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ پتہ نہیں اگلے سال تک بھی کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. تو اس عشرے کو گنوانا نہیں ہے. اس عشرے میں اتنی محنت کرنی ہے، اور محنت صرف جاگنے میں نہیں کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم بس جاگیں. محنت عبادت میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت کروا لے، توفیق دے دے، ہمت دے دے اور اس کو قبول بھی فرما لے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا یہ گھڑیاں قیمتی ہیں اور ان کو قیمتی بنانے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن کا نزول، یہ قرآن کا آنا. اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جو ہمارے لیے ہماری آخرت میں بہت بڑا نیکی میں اضافہ کر سکتی ہیں. ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے. آج میں آپ کو ایک سوال دینا چاہتی ہوں جو کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کے بعد، جس پہ آپ غور کریں گے. وہ سوال یہ ہے کہ مجھے کون بچائے گا؟ مجھے کون بچائے گا کہاں پر؟ ہر اس مرحلے میں جو آخرت میں آنا ہے، رائٹ فرام دا بگننگ. جب دوسری زندگی شروع ہوگی جس کا نام موت ہے، ہم اس کو موت کہتے ہیں لیکن اصل میں دوسری زندگی کا آغاز ہے. تو جب وہ زندگی شروع ہوگی اس میں مجھے کون بچائے گا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر مرحلے کو سوچیے گا اور سوچیے گا کہ کون سی چیز ہے
جو مجھے وہاں چاہیے ہوگی؟ کون ہے جو وہاں پہ میرا سہارا ہوگا اور جس کی مجھے ضرورت ہوگی؟ اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو، اس پہ غور کریں، اس کو سوچیں. آج یہ رحمت کی راتیں ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جن میں ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں. وہ راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی عروج پہ ہے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، سارے گناہ. تو لہٰذا ان راتوں کو ایسے گزارنا ہے کہ جب یہ راتیں ختم ہو جائیں، رمضان ختم ہو، تو ہماری بخشش ہو چکی ہو. اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے. کبھی بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ نہ سوچیے گا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں کہ جیسے انسان ہے، ذرا سا بھی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم 10 دفعہ اس کو جتاتے ہیں، 10 دفعہ اس کو یاد کراتے ہیں اس کی غلطی، اور وہ معافی مانگ بھی رہا ہو تب بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں بات کو. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ بڑا مہربان ہے اور اس کی رحمت سے ہی ہماری امید جڑی ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور بخشش کا سہارا نہ ہوتا تو ہم مایوس ہو جاتے. لیکن وہ بخشنا چاہتا ہے، تبھی تو اس نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمیں پہنچی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ظاہر ہے وہ بخشنا چاہتا ہے تو وہ یہ دعائیں سکھا رہا ہے. وہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے بخشش مانگے. وہ قرآن میں فرماتا ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے سورہ زمر میں کہ جن میرے بندوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرے بندے ہیں. تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو سمجھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اور آج کل جیسے ہم بہت ساری ایسی چیزیں سن رہے ہیں، مثلاً ابھی کل زلزلہ آیا نیو یارک میں، نیو جرسی میں، اس کی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. پھر آپ فل سولر ایکلپس آگے آ رہا ہے رمضان میں ہی. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور زلزلے کا آنا ایسی رات میں جو رحمت کی راتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بھرپور برکتوں کی راتیں ہیں، سلامتی کی راتیں ہیں، ان میں ایسا ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ سائنس ہے. ہمیں سمجھ جانا چاہیے قیامت اب دور نہیں ہے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا ہے تب جب لوگوں کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں، جب لوگ استغفار کی طرف آتے ہیں، جب لوگ توبہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ابھی ان کو اپنی اصلاح کی فکر ہے، اس کا مطلب ابھی ان کے اندر ندامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے گناہ، اس کا مطلب اب باز آنا چاہتے ہیں، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، وہ اس راستے پہ آ گئے ہیں جہاں سے وہ
اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا. ہاں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پہ آتا ہے جو استغفار چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے. استغفار اسی چیز کی نشانی ہے نا کہ ان کو اصلاح کی فکر ہے. جب اصلاح کی فکر ختم ہو جائے گی نا، جب لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ ایسی برکت والی راتیں ہیں اور پھر بھی گناہ چل رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن لوگ کھیل تماشوں اور میلوں میں لگے ہوئے، سجدے کرنے والے کم ہیں اور باہر خریداریاں کرنے والے زیادہ ہیں. سادہ پرواہ نہیں رہی، نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی فکر ہے، نہ اپنے گناہوں کے اوپر کوئی رونا آ رہا ہے، نہ کوئی پچھتاوے ہیں اپنی پچھلی زندگی پہ. ان راتوں میں بھی غفلتیں ختم نہیں ہو رہی تو کب ختم ہوں گی؟ یہ ان کے حال ہیں جو ان دنوں اور راتوں کی برکتوں کو جانتے ہیں، جن کو پتا ہے کہ یہ کون سا ٹائم ہے. جبھی تو انہوں نے مسجد کا رخ کیا، اور وہ جو اس کے علاوہ بیٹھے ہیں وہ تو بے شمار ہیں. ہماری حالتوں کو دیکھیں، اجتماعی طور پہ بھی ہم نیچے جا رہے ہیں، انڈیویجولی بھی ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں. ایسے میں ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب نہ آئے ہمارے اوپر، بجلیاں نہ ٹوٹے ہمارے اوپر، تو ہم استغفار کریں. یہ ایک ہلکا سا جھٹکا اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اس سے زیادہ میگنیچیوڈ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ویک اپ کال ہے. جو نہ رب کو مانے نہ ان کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے، ان کے تو حالات ہی الگ ہیں. لیکن جو مانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ بھی اگر بے پرواہ ہو جائیں تو کیا بنے گا پھر؟ ہمیں ان میں شامل نہیں ہونا کہ جو ان دن اور راتوں میں بھی غفلتوں میں پڑے ہوں. پتہ نہیں پھر کون سی چیز جگائے گی اگر ہم ابھی بھی نہ جاگے. دنیا کے حالات دیکھ کے بھی اگر ہم سوئے ہوئے ہیں اور مست ہیں اور ہمارے مزے ختم نہیں ہو رہے اور ہمارے فن اور ہماری انجوائمنٹ اور ہمارا پارٹی ٹائم اوور نہیں ہو رہا، تو نہ جانے کب ہم پھر سدھریں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے کو تیار ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو تیار ہے. اگر انسان ہی پلٹے نہیں تو اس کی اپنی بدبختی ہے، وہ لوزر ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، پھر بھی انسان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پکڑ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے. وہ ڈراتا بھی ہے اپنے عذاب سے کہ میری پکڑ سے بچ جاؤ لوگوں، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر تم سے صحیح نہیں جائے گی. لیکن اگر انسان ڈرے ہی نہ، اگر انسان اس طرف توجہ ہی نہ کرے اور جو چل رہا ہے بس اچھا چل رہا ہے، تو پھر جب پکڑ آتی ہے تو کتنی سہنا اس کو مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ اگر کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تمام تر رحمت کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی کبھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ بھی ہے حدیث میں کہ اگر مومن کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کتنا زیادہ ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہیں ہوگا. یعنی ایک طرف اس کے عذاب بھی بہت سخت ہے، دوسری طرف اس کی رحمت بھی بہت زیادہ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ اللہ کے عذابوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا.
اس کی رحمت کو مانگنا ہمیشہ، اس کے طلبگار رہنا، اللہ تعالیٰ کو دکھانا کہ میں اللہ تیری رحمت کی کتنی زیادہ محتاج ہوں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ جب بندہ گناہ بھی کرتا ہے تو دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ 6 ساعت تک اپنے قلم کو روکے رکھتا ہے۔ اگر یہ بندہ پشیمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے، تو وہ فرشتہ اپنا قلم پیچھے ہٹا لیتا ہے، ورنہ صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ سوچیں، صرف ایک گناہ لکھتا ہے، نیکیوں کی طرح نہیں کہ نیکی کی تو 10 لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے لیے نیت پہ ایک نیکی لکھتا ہے اور 10 اس وقت اس کے لیے لکھی جاتی ہیں جب وہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، وہ 10 نہیں لکھے جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی ساری بشارتیں کہ یہ پڑھ لو گے تو یہ اجر ملے گا، یہ کر لو گے تو اتنا بڑا اجر ہے۔ کتنی سارے ہم اجر کی باتیں پورے رمضان میں کرتے رہے، اتنے چھوٹے چھوٹے عمل کے پر کتنا کچھ ملنے کے وعدے ہیں، پھر بھی اگر ہم سستی کریں، غفلت کریں، سن رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کر لیں گے، نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، سن کے ہم نے کاغذ بھرے ہوئے ہیں لکھ کے، لیکن عمل میں ایک بھی چیز نہیں ہے، تو ہم کیا اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والے ہیں؟ تو یہ دن اور راتیں توبہ استغفار کرنے کی ہیں، اور اس دعا کے اندر بھی توبہ ہی تو ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس میں توبہ ہی تو ہے، اس میں بخشش کی طلب ہی تو ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو اتنی پسند آتی ہے اس کی توبہ، وہ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل میں اپنی سواری پہ سوار ہو، اس پہ اس کا کھانا ہے، پینا ہے، سب چیز اس پہ لدے ہوئی ہے، صحرا میں ہے کسی جگہ مثلا، اچانک وہ سواری اسے گم ہو جاتی، کب سواری پتہ نہیں کہاں چلی گئی، دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اب موت کا انتظار وہ کرے گا، کیونکہ نہ سواری ہے، نہ کوئی انسان بندہ بشر، نہ کوئی چیز، کچھ بھی نہیں، دور دور تک صرف ریت اڑتی بھی نظر آ رہی ہے بس۔ وہ آخر سواری سے مایوس ہو کے ایک درخت تلے آ کے لیٹ جاتا ہے، جب مایوس ہو گیا، سو گیا، اٹھا تو دیکھا اچانک سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو لائف مل گئی، وہ ڈیتھ کے کنارے پہ تھا، اس کو لائف مل گئی، تو وہ خوشی سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اس کو یہ بھی نہیں، اتنی جذبات میں ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے انسان کی توبہ کرنے پہ۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، آپ نے دیکھا ان میں ایک عورت ہے، وہ دوڑتی پھرتی ہے، جب قیدیوں میں اس سے کوئی بچہ نظر آتا ہے تو اس کو پکڑ کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور اس کو دودھ پلانے لگتی۔ یہ دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ تو کبھی نہیں ایسا کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے اس بچے کے اوپر، دودھ پیتے بچے کے لیے مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں آگ میں ڈالے، وہ تو چاہتا ہے کہ تم بچ جاؤ، اسی لیے تو اس نے یہ رمضان کا مہینہ بھی دے دیا، اتنے جنت کے دروازے بھی سارے کھول دیے، جہنم کے بھی بند کر دیے، شیطانوں کو بھی قید کر دیا، اجر بھی اتنا گناہ بڑھا دیا کہ بس تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، تم ایک دفعہ آؤ تو صحیح میری طرف، تم پلٹو تو صحیح۔ مگر ابھی بھی کمیاں ہیں، ابھی بھی ہماری طلب میں، توبہ کو مانگنے میں وہ تڑپ نہیں ہے کہ ہم تڑپ جائیں، ہم ایسے تڑپیں جیسے کہ کوئی سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، بس ایسی ہماری تڑپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے تو کتنے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہ اے آدم کے بیٹے، ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا
اور اپنی امیدیں مجھ سے ہی وابستہ رکھے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ولا ابالی، مجھے نہیں کوئی پرواہ ہوگی. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو میں بھی تجھے اتنی مغفرت کے ساتھ ملوں گا کہ اس سے زمین بھر جائے. اللہ اکبر. کہ تم جتنے گناہ بھی لے آؤ، جب تک تم اللہ تعالیٰ سے بخشش دل سے مانگتے رہو گے، اور بخشش مانگنے کا مطلب سمجھتے ہیں صرف توبہ استغفار کی تسبیح کر لینا نہیں، یہ فکر ہو جانا کہ میں نے غلطی کی ہے، اب میرا کیا بنے گا، یہ پچھتاوا ہونا کہ یہ میں کیا کر بیٹھی، یہ ندامت ہونا کہ میں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا اور مجھے تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، میرے رب کے احسانات تو میرے پر بہت زیادہ ہیں، یہ میں کیا کر بیٹھی، ایک پل کے لیے بھی نہیں مجھے تو اس کی نافرمانی کرنی چاہیے تھی، یہ میں نے کیا کر دیا. یہ ندامت ہونی چاہیے. تب جب انسان کو فکر پڑ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، یہ میں غلط چل رہی ہوں، تو ہے یہ توبہ. ورنہ تو صرف لپ سروس ہی ہے، ادھر توبہ توبہ، ادھر اٹھ کے پھر وہی کام. پھر ان راتوں میں بھی سوچیں جو اتنی سلامتی والی برکتوں والی راتیں ہیں، رمضان جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جا رہا ہے، پھر بھی پارٹی ٹائم ہمارا ختم نہیں ہو رہا. ہر مسجد میں دیکھیں میلہ زیادہ نظر آتا ہے اور عبادت کم. کہنے کو ختم قرآن کے لیے ہم آئے ہوتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کوئی فیشن شو پہ آئے ہیں. بازار لگ رہا ہوتا ہے، مسجد بازار زیادہ لگتا ہے اور عبادت کی جگہ کم. پارٹی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور نمازیں کم پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے اپنا شوق دکھانا تھا عبادت کا. مسجدیں بھرنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، عبادت مقصد ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے، میلے ٹھیلوں کی جگہ نہیں. اور ہم اس پہ ہی بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو مسجدیں کتنی بھر گئیں. بھر گئیں کس سے؟ میلوں سے. ایسے بھرنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں. ہم یہ فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان راتوں میں بھی ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں فرشتے ہمارے گھر آئے کہ نہیں آئے، پتہ نہیں ہمارے گھر بھی اس قابل ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ان راتوں پہ میرے اوپر ہوئی اور میرے خاندان پہ ہوئی یا نہیں. جس بندے کو یہ فکر لگی ہو اس کو موج مستیاں یاد رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بہت ہے، اس میں کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ہمیں نہ مانگنا آتا ہے اور نہ ہی ہم مانگنے کی حرص رکھتے ہیں. اور اگر یہ راتیں بھی گزر گئی تو اور کون سا وہ وقت آئے گا جس میں ہم توبہ استغفار کے لیے سیریس ہوں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پورا سال ہم انہی دعاؤں کے اوپر سروائیو کرتے ہیں جو ہم یہ رمضان کی آخری عشرے میں خاص طور پہ مانگتے ہیں. یہ ہمارا فیول ہے جو ہمیں لے کے چلتے ہیں پورا سال. تو اللہ کی رحمت بھی انہی کے اوپر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے دور میں ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نماز استسقاء کے لیے نکلے، دعا مانگی. وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور دھوپ اور تیز ہوتی جا رہی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ بارش مانگی اور دھوپ تیز ہو گئی.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک فرد تم میں ایسا ہے جس کی نافرمانی اتنی ہے کہ جب تک یہ تمہارے اندر ہے بارش نہیں ہوگی. سوچیں ایک آدمی ایسا تھا اور بارش رک گئی. اور جب اکثریت ہی ایسی ہو جائے کہ گناہوں سے بھرے پڑے ہیں تو رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ایک آدمی کی وجہ سے بارش رکی تھی. بارش رحمت ہے نا. اور آبے کا ہوا ہی بگڑ جائے تو کیا ہوگا؟ جوان دیکھو، بوڑھے دیکھو، ہر ایک غفلت کا شکار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو کہ دیکھو بھائی اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. ایک بندہ تمہارے اندر ایسا ہے، اس کی وجہ سے سارے ہی بارش سے محروم ہو گئے. لہٰذا وہ جو بھی ہے وہ نکل جائے ہمارے اندر سے تاکہ باقی تو محروم نہ ہونا. اب وہ ایک بندہ جو تھا نا اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں، اصل میری وجہ ہی ہے، میرے گناہ ہی ایسے ہیں. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی اور نہیں نکل رہا. اب دل میں کہنے لگا کہ میں اگر باہر نکلوں تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ یہی ہے. اور اگر میں کھڑا رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب وہ دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ میں نے تیری بڑی نافرمانی کی ہے اور تو نے میرا ہمیشہ پردہ رکھا، تو نے کبھی مجھے ظاہر نہیں ہونے دیا. اللہ تیری بڑی مہربانی، آج میری عزت رکھ لی، میں توبہ کرتا ہوں. اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اور ابھی اس کے الفاظ ختم ہوئے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بارش کی آمد ہونے لگی، بادل آئے، بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، بارش کس کی وجہ سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اسی کی توبہ کی وجہ سے اب بارش کر دی. جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اور جب انسان گناہوں کے اندر پڑا رہتا ہے، غفلتوں میں پڑا رہتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، ڈزنٹ کیئر، وہ توبہ ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ کوئی کانسیکوینسز اس کو ابھی نہیں نظر آ رہے نا. نہ وہ اندھا ہو رہا ہے، نہ وہ بہرا ہو رہا ہے، نہ اس کی کوئی سانس لینے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. سب اچھا چل رہا ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، کھیل تماشے مل رہے ہیں، موج مستی چل رہی ہے، تو اب پرواہ ہی نہیں ہے. اور ذرا سی ہماری رسی کھچنے لگے نا تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں پھر، کیونکہ ہم بہت لگژریز کے عادی ہیں، ہم بہت آرام طلب ہیں، ہم بہت تعیشات میں رہتے ہیں. تو ایسا وقت نہ آنے دے کہ اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لے اور پھر ہمیں ہوش آئے. پہلے ہی اللہ کے سامنے آ کے اپنے آپ کو گرا دیں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کر لیں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو منا لیں. اور یہ جرت نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو للکاریں، جرت نہ کریں کہ اللہ کے عذابوں کو آواز دینے لگ جائیں. بہت کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر آج بھی ہم نے عبرت نہ پکڑی اور آنکھیں نہ کھولی اور اللہ کے آگے گر کے ہم نہ روئے تو کب روئیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا؟ کیا ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی؟ یا ابھی بھی یہ ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا؟ ہماری زندگی تو بہت اچھی چل رہی ہے نا. کیا ابھی بھی آنسو نہیں نکل رہے؟ کسی نے مجھے یہ لکھا ہے کہ میں کیا کروں، میرے تو کبھی آنسو نکلتے ہی نہیں. یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے. آنکھ کا جامد ہو جانا، آنکھ کا خشک ہو جانا دل کی سختی کی علامت ہے. اس کا مطلب دل اندر پتھر ہے، دل نہیں ہے پتھر ہے اندر. اور دل کی سختی بدبختی ہے. تو آنکھوں میں آنسو آنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو پچھتاوا ہے اور پچھتاوا ہونا چاہیے.
اور اپنے گناہ یاد آنے چاہیے. مت یہ کہا کریں میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا. مت یہ کہا کریں میں کون سی گناہ گار ہوں، دو لوگ تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. اپنی نیکی کے زوم میں خدا کے لیے مت رہیں. یہ شیطان انسان کو بڑا نیکی کا زوم دیتا ہے کہ تو بڑی اچھی، تیرے سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اور انسان اسی زوم کے اندر دھوکہ کھا جاتا ہے، اسی خوش فہمی میں رہتا ہے. اللہ اکبر. انسان کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ اپنی چیزوں کو، اپنے اعمال کو کم سمجھے کہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے اور مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. تب دیکھیں اللہ کی رحمت ضرور آئے گی آپ کے لیے. لیکن اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا، کیونکہ بڑے بڑے اسلاف، بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ ڈرتے تھے، وہ روتے تھے. ایک امام تھے، انہوں نے بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت ساری احادیث بھی انہوں نے لکھی، نریٹ کی. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ اس چیز کے اوپر نہیں تھے کہ میں نے تو اتنی احادیث لکھنی، میں نے تو اتنی خدمت کر لی. اور تب بھی رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور اللہ نے مجھے نہ بخشا تو میرا کیا ہوگا. کہ اتنی خدمتیں کر کے بھی ان کے یہ حال تھے. اور ہمیں کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. شاید ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگلی منزلیں کتنی مشکل ہیں. اسی لیے میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ آپ لکھیں کہ مجھے کون بچائے گا. اس کوسچن کا آنسر اپنے آپ کو دیں، مجھے کون بچائے گا. بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. اپنے آپ کو کھڑا کریں ہر جگہ پر اور یہ سوچیں اس جگہ پہ کون بچائے گا، اس جگہ پہ کون بچائے گا. اور اس کا جواب اپنے آپ سے مانگے. پھر کیا اللہ تعالیٰ کو ایسا منا لیا میں نے کہ وہ مجھے بچا لے گا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے ایسی دوستی کی ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے اتنا راضی کیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر، ایسی جگہ پہ جہاں پہ میرا کوئی بھی نہ ہوگا، وہاں پر وہ میرا ساتھ دینے والا ہوگا، وہاں پہ وہ مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا. ان سوالوں کے جواب اپنے آپ سے مانگے، خود کو خود جواب دیں، سیلف انالیسس کریں. ارادے اسی چیز کے لیے، تبھی انسان کو اپنی حقیقت پتہ چلے گی اور تبھی رونا بھی آتا ہے. پھر ورنہ تو ظاہر ہے اپنے حالات سے ہی اگر واقف نہیں ہے تو کس بات پہ روئیں گے. تو اب ہم انشاءاللہ اپنا نیکسٹ سیگمنٹ جو قیام کا ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے آدھے گھنٹے کے بعد. یا آپ قیام کریں یا اپنا قرآن پڑھ رہے ہوں قیام میں، تو اس وقت بھی ترجمے پہ غور کریں، مگر کوئی ایسا نہ کرے کہ ترجمے والا قرآن لے کے کھڑا ہو جائے اور ترجمہ پڑھتا جائے. یہ الاؤڈ نہیں ہے. چاہے امام کے پیچھے آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ترجمے والے قرآن لے کے مت کھڑے ہوا کریں کہ آپ ترجمہ پڑھتے جا رہے ہیں، امام تلاوت کر رہے ہیں، یا آپ بھی ساتھ ریڈنگ شروع کر دیں. آپ ریڈنگ نہیں کر سکتے جس وقت امام قرات کر رہا ہے، تو آپ نہیں ساتھ پڑھ سکتے. آپ کو خاموشی سے سننا ہے. اگر آپ نے قرآن پکڑا بھی ہوا ہے تو خاموشی سے سننا ہے. آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں ہے. اور اب جب آپ اکیلے میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر ساتھ ساتھ غور کر کے پڑھتے جانا ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں.